بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج خلفائے بنی امیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ امیر معاویہ کے دربار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی دلیری و حق گوئی۔ وقت آیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت اور شہادت کے بعد خلافت کا تاج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے فرق مبارک پر رکھا گیا، لیکن حالات اس قدر تغیر پذیر ہو چکے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت اس قدر زبردست ہو چکی تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اطمینان سے خلافت نہ کر سکے۔ آخر 6 ماہ بعد ہی انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کنج تنہائی میں بھی آرام سے نہ رہنے دیا گیا، چنانچہ ان کی بیوی جادہ نے خود بخود یا کسی کے ایما سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دے دیا۔ جب یہ ہولناک واقعہ پیش آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے پیارے بھائی کے پاس موجود تھے۔ عرض کیا، کس پر شبہ ہے؟ فرمایا، اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں بے گناہ سے عوض نہیں لینا چاہتا۔ شہادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پہنچی۔ اسی دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے آئے۔ کہا، معلوم ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمارے پاس خبر آ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، اے معاویہ رضی اللہ، حسن کی موت سے تمہاری عمر میں افزونی نہیں ہو سکتی، نہ ان کے اعمال تمہاری قبر میں جائیں گے۔ ہم تو اس سے بڑی مصیبت ان کے نانا کی رحلت کی جھیل چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بیٹھیے۔ فرمایا، آج بیٹھنے کا دن نہیں ہے۔ مسئلہ خلافت اور مسلمانوں کی رائے عامہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابن ابو سفیان مسلمانوں میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے حین حیات اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ تھے جن سے بیعت لینے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدور بھر کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ جب مردان نے خطبہ میں کہا کہ میں سنت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یزید کی بیعت لیتا ہوں، تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا، بالکل غلط کہتے ہو۔ یوں کہو کہ سنت کسریٰ و قیصر پر، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود اپنے بیٹوں کی موجودگی کے کسی کی بیعت نہیں لی۔ سن 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد از حج حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم میرے بیٹے کی خلافت کے مخالف ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بے شک، کیونکہ تم سے پہلے جو خلفاء گزرے ہیں ان کے بھی بیٹے تھے، تمہارا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، لیکن انہوں نے خلافت کو مسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ دیا، اپنی وراثت نہیں بنا لی۔ امر خلافت مسلمانوں کے مشورے کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، جس کو وہ چاہیں انتخاب کریں، میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ معاویہ نے ان کے بعد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے بھی وہی کہا جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، لیکن آپ نے بھی یہی کہا کہ اس معاملے میں عام مسلمانوں کا مشورہ نہایت ضروری ہے۔ پھر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کہا، تم نے ان دونوں آدمیوں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابن ابو بکر کے کانوں میں کچھ پھونک دیا ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر تم ایسے ہی خلافت سے بیزار ہو گئے ہو تو تخت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنے بیٹے کو لے آؤ، ہم بیعت کر لیں گے، مگر یہ تو بتاؤ تمہاری اور اس کی بیعت کے ہوتے ہوئے ہم کس کی اطاعت کریں؟
دو بادشاہوں کی بیعت ایک وقت نہیں ہو سکتی۔